بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 46 سے 48 تک 3 آیتیں پڑھیں گے، اور ان آیتوں کے اندر ہمارے سامنے جو مضامین آنے والے ہیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ مضمون کا آغاز یہود کے ان کی جو افعال ہیں، ان کی جو بری حرکتیں ہیں، ان کی مذمت سے ہوا تھا، تو آج بھی ان کا کچھ ذکر ہے، اور اہل باطل کی تحریفات، یعنی یہی یہود جو ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کی تحریفات اور تعویلات کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح پھر ان باطل پرستوں کی اللہ رب العزت نے جو سزا بتائی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جو تیسری آیت ہمارے سامنے آئے گی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک سب سے بڑے جرم کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آسان لسان القرآن میں آج کا ہمارا 5واں درس ہوگا، جس میں ہم اسم کے اعراب کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا موضوع جو پہلی آیت سے ہے، اس کے حوالے سے ہم آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الذین، من سے، الذین وہ لوگ جو، ہادو یعنی وہ یہودی بن گئے، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، وہ بدل دیتے ہیں۔ تحریف کرنا یعنی حروف کو ان کی اصل جگہ سے بدل دینا، یعنی ایک حرف کی بجائے کوئی دوسرا حرف لے آنا، جس سے پورے معنی کا معنی بدل جائے۔ تو وہ لفظ ہے یہاں پر یحرفون، کہ وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ، کلمات کو۔ یعنی کلمات کن کو کہتے ہیں؟ ہم عربی کے لیسنز کے اندر بھی ان کو ہم نے پڑھا ہے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پورا ورڈ جو ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو لفظ کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ بدل دیتے ہیں، جس کی ہم تفصیل میں انشاءاللہ مثالیں بھی دیکھیں گے۔ عن سے، موادعہی، موادع اس کی وضع کرنے کی، اس کے رکھنے کی جگہ، یعنی مقام، اس کی جو اصل جگہ ہے، ہی اس کی یعنی ان الفاظ کی جگہ۔ وَيَقُولُونَ اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، سمعنا، یعنی یہاں پر لفظ دیکھیے قولو کا کہا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ان کی زبانوں کے اندر یہ الفاظ ہیں، یعنی دل کی حالت نہیں بتائی جا رہی بلکہ ان کی زبان کی حالت بتائی جا رہی، جو اکثر کفار کی ہوا کرتی ہے کہ اگر کبھی وہ کچھ کہیں بھی تو ان کا قول کچھ اور ہوگا اور ان کا فعل، ان کا عمل، ان کا عقیدہ وہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، سمع یہ 3 لیٹرز سین میم عین یعنی سننا، اور اسی طرح اللہ کا نام ہے السمیع، تو یہ وہی لفظ ہے یہاں پر، سمعنا یعنی ہم نے سنا، اور عصینا، اور عصی یہ اصل میں نافرمانی، عصیان، نافرمانی، تو عصینا ہم نے نافرمانی کی، یعنی ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی سنا اور مانا نہیں، سنا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور اسمع اور تو سن، یہ ایک فعل امر ہے، یعنی حکمیہ جملہ ہے، اور آپ بھی سنیں، غیر مسمعن، غیر یعنی بغیر یا نہ، مسمعن سنوائے جانے کے، یعنی آپ سنیں اور آپ نہ سنوائے جائیں۔ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ وَرَاعِنَا اور ان کا ایک اور یہ کہنا بھی تھا، رعینہ کہ وہ کہتے تھے رعایت کر ہماری، لین، لیکن یہ جو لفظ رعینہ جس کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، وہ اس کو کیسے کہتے تھے؟ لین، لین کا مطلب ہے مروڑ کر، یعنی اس کو توڑ دینا، لفظ کو اس کی اصل حالت میں نہ رہنے دینا، لین مروڑ کر، بِأَلْسِنَتِهِمْ بھی ساتھ، السنہ یہ لسان کی جمع ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، السنہ اس کی جمع ہے، یعنی زبانیں، اپنی زبانوں کو وہ مروڑ کر وہ رائنہ کا لفظ کہتے تھے، یعنی جس سے وہ اصل لفظ رہتا ہی نہیں تھا، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی۔ وَطَعْنًا اور طعنًا، اور یہ بات کس انداز میں وہ کہتے تھے؟ کون سی بات؟ یہی جو پیچھے 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ وہ کہتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہ آپ سنیے اور آپ سنوائے نہ جائیں،
اور رائنا بھی کہتے تھے، لیکن یہ الفاظ مروڑ کر، زبانوں کو مروڑ کر، ان کو ٹوسٹ کر کے اس سے ادا کرتے تھے. کیوں؟ وطعنن، اور تان کرتے ہوئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ پر تان کیا جائے، آپ کی مذمت کی جائے، فی الدین، دین میں. ولو، و اور لو اگر، انہم بے شک وہ، قالو وہ کہتے، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے، سمعنا، یہ وہی لفظ ہے جو اوپر آیا ہے کہ ہم نے سنا، واطعنا، یعنی انہیں سمعنا کے بعد عصینا کہنے کی بجائے کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا، اور اطعنا ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی. اطعنا یہ وہی اطاعت کا لفظ ہے اصل میں. واسمع، اور آپ سنیے یا تو سن، اور انظرنا، اور ہمیں دیکھیے، یعنی آپ ہماری بات کو سنیں اور ہماری طرف توجہ کریں، ہماری طرف دیکھیں. یعنی اگر وہ یہ کہتے تو یہ زیادہ بہتر بات تھی. تو لکانا، لا البتہ، یا پھر اس کا اصل مطلب یعنی تاکیدن یہ لفظ آتا ہے، یعنی لام تاکید بھی اس کو کہتے ہیں. تاکید لانے کے لیے یہ لام کسی بھی لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے. تو لکانا یعنی ضرور وہ ہوتا، خیرن بہتر، یعنی اگر وہ اس انداز میں بات کرتے تو زیادہ بہتر تھا. لہم انہی کے لیے، واقوم، اور اقوم زیادہ قائم. قائم کہتے ہیں سیدھی بات کو، درست بات کو، یعنی کھڑے ہونے کو بھی اقامت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قائم ہونا. تو یہ وہی لفظ ہے اقوم، یعنی یہ فعل تفضیل ہے، یعنی اسم تفضیل کا اسم ہے، یعنی زیادہ سیدھی بات. یعنی اگر ایسا وہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر بھی تھا اور زیادہ درست بھی تھا. ولیکن، اور لیکن، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ نے، بکفرہم، بھی ساتھ کفری، کفر کے، ہم ان کے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی. اور لعنت کا مطلب ہم پہلے بھی بارہا اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، یعنی جس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے محروم کر دے، کہ اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اس چیز کے اوپر لعنت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ رب العزت نے لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے. فلا، پھر، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے سے، یعنی وہ تھوڑا بہت ہی ایمان لاتے ہیں، یا پھر تھوڑے سے لوگ ہی صرف ایمان لے کے آتے ہیں. تو یہ دونوں مطلب کیے گئے. تو یہ پہلی آیت ہمارے سامنے آئی ہے جس کا تعلق ہم نے جیسے دیکھا کہ اس میں بھی یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. یعنی اصل میں تو یہ سب اللہ رب العزت نے اسلام نازل کیا تھا. اللہ رب العزت نے تو ایک ہی دین ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس کو بھیجا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ایک یہودا کی نسبت سے یہ اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگ گئے، یہودی بن گئے. انہوں نے اپنے کچھ خاص عقائد اپنے ساتھ اٹیچ کر لیے، اور اس کے اوپر وہ ایک یعنی نفرت پھیلانے والے انداز کے اندر اور اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی بدلنا شروع کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کی چند باتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سب سے بڑی بات، جو سب سے پہلی بات کہی ہے، وہ یحرفون الکلمہ، کہ وہ کلمے کو بدل دیتے تھے، وہ کلمے کو تبدیل کر دیتے تھے. سورہ مائدہ میں یہ لفظ جو ہے عن موادعہ کے علاوہ من بعد موادعہ بھی آیا ہے، یعنی اس کا ایک ڈیفرنٹ انداز جس میں بعدی کا لفظ بھی ہے، اور من بعد، عن موادعہ کی بجائے من بعد موادعہ لفظ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کا معنی تحریف لفظی ہے، یعنی اگر کہا جائے من بعد موادعہ جیسے سورہ مائدہ میں دوسری جگہ پر آیا ہے، تو اس سے مراد تحریف لفظی ہے کہ لفظوں کے اندر جو ہے وہ تحریف کر دی جائے. لیکن یہاں پر جو لفظ ہے عن موادعہ، تو اس سے مراد تعریف معنوی ہے، یعنی اصل لفظ کو تو وہ بدلتے نہیں، اصل لفظ ویسا ہی ہے، لیکن اس کے معنی کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں. یعنی جس کو آج ہم کہتے ہیں تعویل کرنا، یعنی ایک غلط تعویل، اصل لفظ کی ایک غلط معنی اس کا نکال لینا. تو یہاں پر جو معنی عن موادعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے مراد اصل میں معنوی تحریف ہے. جیسا کہ تعویلات کی جائیں، کسی لفظ کے معنی کو بدل دیا جائے، اور اس لفظ کو تو نہ بدلا جائے، اصل لفظ تو وہی کا وہی رہے، لیکن اس کے معنی کے اندر تبدیلی کر دی جائے. اور اس کی مثالیں ہم قرآن کریم کے اندر سے دیکھتے ہیں. مثلا
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے ہمارے سامنے کہ ذبیح اللہ جن کو ذبح کیا گیا ان کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر معنی کو انہوں نے بدل دیا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس واقعے کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ ایک انداز میں معنوی قسم کی تحریف بنتی ہے، جیسا کہ رازی اور شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کو آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ریلیٹ کریں تو ہمارے زمانے میں بھی جو بدعتی لوگ ہیں ان کا بھی یہی اصل میں انداز ہوتا ہے کہ کوئی اگر آیت ہے، کوئی اگر حدیث ہے، اگر وہ کسی امام کے، مجتہد کے، اپنے پیر و مرشد کے، اپنے کسی عالم کے قول کے خلاف نظر آتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی تعویل کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا معنی اپنی طرف سے ایک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب اس کا کچھ اور معنی نکالیں، کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، اس حدیث مبارکہ کو لیا نہیں جاتا، بلکہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ امام کے خلاف ہے، یہ فلاں مجتہد کے خلاف ہے، یہ فلاں عالم جو ہیں ان کے خلاف ہے، انہوں نے تو اس طرح سے کہا ہے، اور قرآن کریم میں حالانکہ ڈیفرنٹ آیت ہے یا حدیث مبارکہ کچھ اور بتاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اسی تحریف کلمہ جو ہے، یعنی الفاظ کے معنی کو بدل دینا، یہ اس کے اندر سے آتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا جس کو کہہ لیں جرت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو نہ بدلے بلکہ قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور اصل میں ان کا پس منظر اور اس کے ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ کرتے کرتے پیچھے عقیدہ یہ بنا لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو معصوم ہے، وہ کیونکہ غلطی نہیں کر سکتا، اس نے جو مفہوم سمجھایا ہے اصل میں وہی مفہوم صحیح ہے، تو قرآن مجید کے مفہوم کو بدل دیا جاتا ہے صرف اس کے مفہوم کو صحیح کرنے کے لیے، جبکہ یہ منصب یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو، کتابوں کو اپنے انبیاء کی طرف بھیجا ہے، تو یقیناً یہ منصب صرف اس کے انبیاء کا ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کا معنی بتائیں کہ اس قرآن کریم کی آیت کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسی طریقے کے اوپر چلنا چاہیے، اور اس طرح کی بدعات اور اس طرح کے جو ایک باطل عقائد ہیں اور اس طرح کی باطل جو باتیں اور آراء ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر آگے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے۔ تو یہ جو لفظ ہے لین، یہ لوا یلوی لین، یہ لفظ یہاں سے نکلا ہے لوا سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، مروڑنا، زبان کو ٹوسٹ کرنا۔ اور اس کی مثالیں ہم قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر انہی یہود کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے رعینا، یعنی رائنا کہنے کی بجائے وہ زبان کو اس طریقے سے کہتے کہ رائنا کی بجائے وہ اس طرح سے سنائی دے جیسے رائنا، یعنی بولنا رائنا ہے لیکن انداز اس طرح ہو جیسے سننے والے کو لگے صحیح کہہ رہا ہوگا، لیکن رائنا کا مطلب کیا تھا؟ احمق، یعنی وہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہماری رعایت کیجئے، سننے والوں کو یہی لگتا، لیکن اپنی زبانوں کو اس انداز میں موڑتے کہ وہ تان بن جاتا، وہ ایک گستاخی بن جاتی اور اس کے اندر ایک بری بات چھپی ہوتی۔ اور اسی طرح رائنا کو وہ اس انداز میں بھی کہتے رائنا، یعنی ای کو تھوڑا سا اگر لمبا کر دیں یا کا اضافہ کر دیں تو جس کا مطلب بنتا ہے کہ ہمارا چرواہا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ تو لہٰذا یعنی دیکھیے لفظوں کو، اس سے ہمیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی اس قرآن کریم کی تلاوت کو اچھے انداز میں کرنا، اس کو سیکھنا کہ اس کے الفاظ کو پراپرلی جیسے یہ لکھے گئے ہیں، جیسے ان کو پڑھا گیا ہے، جیسا اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا ہے، ہم بھی ایز اٹ از اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر محنت کریں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر، یعنی جس طرح سے انسان کسی ایک زبان کو انگلش سیکھنے کے لیے کتنے کورس کرتا ہے، مختلف اکیڈمیز کے اندر داخلہ لیا جاتا ہے کہ لفظوں کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، تو ہمیں چاہیے اس کے اندر بھی محنت کریں، اس کو بھی سیکھنے کی اچھے طریقے سے کوشش کریں۔ کیونکہ عربی زبان کے اندر بعض اوقات چھوٹے سے لفظ اور ایک لیٹر کی ہیر پھیر سے، اس کو تھوڑا لمبا اور چھوٹا کرنے سے کتنا بڑا مطلب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور یہی حال صرف عربی زبان کا نہیں ہے، بلکہ دوسری جو زبانیں ہیں جیسے انگلش ہے، تو اس میں اگر آپ بعض جگہوں پر صرف لیٹر اے اور ای واولز کو چینج کر دیں تو پورے کا پورا لفظ کچھ اور بن جاتا ہے۔
انٹرسٹ اور انٹرسٹ یہ دونوں لفظ بولنے میں ایک ہی جیسے ہیں، اور بیئر یعنی برداشت کرنا، اور اسی طرح بیئر یعنی ریچ ایک ہی لفظ ہے، یعنی بولنے میں بالکل ایک جیسا ہے، لیکن لیٹرز کی تھوڑی بہت ہیر پھیر سے دیکھیے لفظ کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو جب پڑھتے ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ جو پچھلی قوموں کے قصے ہمیں بتائے ہیں، پچھلی قوموں کی بات چیت جو ہمیں سنائی ہے، ان کے قصص، یہود کا قصہ، یہودوں کی پوری واردات اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ذکر کی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں اصل میں اس سے یہ سیکھ لینی ہے کہ کہیں ہم بھی تو جانے نہ انجانے میں کچھ ایسا تو نہیں کر رہے، ہم بھی تو کہیں لفظوں کو ہیر پھیر تو نہیں کر رہے۔ یقیناً عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے یعنی الفاظ کے اندر بھی درستگی پیدا کریں، اپنی جو قرآن کریم کی قرأت ہے، اس کو پڑھنے کا انداز ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ لفظ کہیں اپنے معنی کو نہ بدل دیں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے دیکھیں دو چیزیں آئی ہیں، اگر اسی لفظ رعینہ کو رعینہ پڑھ لیا جائے یا راعینہ پڑھ لیا جائے تو دیکھیے مطلب کدھر کا کدھر پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کی ایک گمراہی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، مگر ساتھ ہی وہ ان کی دشمنی کا عالم یہ دیکھیے کہ سننے کے بعد وہ کہتے ہیں وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے جیسا کہ آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں۔ آج آپ ہماری امت کا حال دیکھیے، کیا یہ حال ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہمارے سامنے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کے احکامات آتے ہیں، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کی سنت مطہرہ کو لایا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بھئی جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، ہم نے ویسے نماز کو نہیں پڑھنا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت سے نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اور ہم نے اپنی شادی بیاہ کو دیکھ لیں، ہم اپنی فوتگی کو دیکھ لیں، ہم بچے کی پیدائش کو دیکھ لیں، برتھ ڈے کو دیکھ لیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اس احکامات، اسلام کے احکامات کو نہ سنا ہو۔ احکامات سن رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عمل کیا ہے؟ وعصینا، یعنی وہ تو زبان کے ساتھ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم عمل کے ساتھ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے بھی سن تو لیا ہے، کریں گے ہم اپنی مرضی، کیونکہ جناب ایک بیٹا ہے، اس کی شادی کرنی ہے تو اس کے اوپر پورے جو ہے نا چاو تو نکالنے پڑیں گے، اس کو ہم اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں کہ جناب بڑی سادگی سے آپ شادی کر لیں؟ تو یہ ہمارا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی ان آیات سے سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تو وہ کیا کہتے تھے؟ واسمع غیر مسمعین، وہ کہتے کہ سنو، تمہیں کوئی نہ سنائے، یعنی آپ تو سنیں ہماری بات اور آپ کو کوئی نہ سنائے۔ ظاہراً یہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک نیک دعا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کو کوئی نہ سنائے، یعنی آپ ہی ہمیشہ غالب رہیں، آپ کو کوئی نہ سنا سکے، بلکہ آپ اپنی باتیں سنائیں۔ تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا تھا کہ بڑی اچھی کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس میں لگتا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں یعنی کوئی تمہیں بری بات نہ سنا سکے، اور دل میں نیت رکھتے کہ تو بہرا ہو جائے۔ غور کیجئے اس کا دوسرا معنی کیا نکلتا تھا، یہ ہے تعویل، کہ لفظ تو ہیں ہمارے سامنے اور لفظ کا ایک اچھا معنی بھی نکل رہا ہے، لیکن ان کی نیت کیا ہوتی؟ وہ کہتے کہ آپ بہرے ہو جائیں، یعنی اس لیے آپ کو کوئی سنا ہی نہ سکے، مطلب یہ کہ آپ بہرے ہو جائیں۔ تو ایسی یہ شرارتیں اور ایسے الفاظ وہ استعمال کرتے، کیوں؟ جس کا اللہ نے خود یہاں پر ذکر کیا، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین کے اندر تان کرنے کے لیے، دین کے اندر تان کرتے ہوئے، تانا بازی کرتے ہوئے۔ اور تفسیر احسن البیان میں لکھا گیا، اس طرح سے اس کا معنی بھی کیا گیا ہے غیر مسمعین کا، کہ تیری بات نہ سنی جائے، یعنی اس کا یہ بھی ایک معنی نکلتا ہے کہ آپ کی بات ہی سنی نہ جائے، یعنی آپ کریں، آپ تو باتیں کریں، آپ پیغام پہنچائیں، لیکن کوئی آپ کی بات نہ سنے، یعنی ایک بد دعا کی طرح جیسے الفاظ۔ تو اس انداز میں بھی اس کا معنی کیا گیا ہے، یعنی تیری بات قبول نہ ہو، آپ جو کہہ رہے ہیں اس پیغام کو کوئی بھی نہ سنے۔ تو یہ یہود کا اصل میں طرز عمل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یعنی یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر دین میں تان کی غرض سے کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو پھر ہمارا فریب معلوم کر لیتا۔ یعنی دین کے اندر تان سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین کے اندر وہ کیا تان نکال رہے ہیں کہ اگر یہ دین اسلام واقعی کوئی صحیح دین ہوتا تو یہ دین، یعنی اس کا تقاضا اور اس کے نبی کا تقاضا یہ تھا
کہ اس نبی کو سب پتہ چل جاتا کہ ہم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا کیا ہے. اور اصل میں تو انہوں نے یہ دین کے اندر تان کرنے کے لیے کیا. لیکن غور کیجیے، اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن کریم بنا کر، ان کے ان اقوال کو قرآن کریم کے اندر ذکر کر کے انہی کے خلاف پلٹ کر رکھ دیا ہے. یعنی ان کی جو سازش تھی، مسلمانوں کے خلاف جو باتیں تھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کھول کر بیان کر دی ہیں کہ یہ اصل میں جو کہہ رہے ہیں اس کا معنی وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جیسا سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اصل میں یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو خود علم نہیں ہے اس بات کا. تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. ان سب کے باوجود اگر اچھا یہ ہوتا، بہتر یہ تھا ان لوگوں کے لیے، ان کے اپنے لیے، کہ یہ لوگ اگر کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے یعنی اس کے اوپر عمل کیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اس کی اطاعت کی. لیکن ایسا انہوں نے اصل میں نہیں کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کیا تھا، اور اس سے مراد آج ہم اپنے اوپر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو صرف پڑھیں نہیں، قرآن کریم کو صرف سنیں نہ، کہ ہم نے سن لیا، درس ہو گیا، ختم ہو گیا، اوکے ختم، کلاس ختم ہوئی، ڈسکنیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد ہم اپنے راستے پر اور دوسرا اپنے راستے پر. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں بھی یہی طرز عمل اپنانا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم کیا کہیں، ہم کہیں سمعنا، کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا. اور پھر وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ بھی ہماری بات کو سنیے اور آپ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف ہماری بات کو سنیے. تو یہ اصل میں ایسا کہتے تو یہ اصل میں ان کے حق میں بہتر تھا. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بہت ہی تھوڑے احکامات پر ایمان رکھتے تھے، جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے. تو اس کے بھی اصل میں دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ نہیں یہ ایمان لاتے الا قلیلا، یعنی ایمان کے اندر قلت ہے. یعنی یہ نیک اعمال یا باتوں کو جب سنتے ہیں تو تھوڑی سی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. یعنی ان قلیلا کا تعلق جو ہے ایک معنی کے حساب سے ایمان کی طرف ہے. یعنی کبھی ایمان لے آتے ہیں، کبھی نہیں لاتے، کسی بات کو مان لیتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے. جیسے آج امت مسلمہ کا بھی حال ہے کہ ہم نے اپنی پسند کے مسائل ہم لے لیتے ہیں، کسی کو نہیں لیتے. جو چیز پسند آئی اس میں ہم حدیثیں خود پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، جناب یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے. لیکن جو پسند کے خلاف ہے، جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم اس میں تعویلیں کرتے ہیں، اپنے معنی نکالتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ اصل میں اللہ رب العزت ایک تو معنی اس کے اندر سے یہ نکلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان یہود کے اندر سے تھوڑے ہی لوگ تھے کہ جو اصل میں ایمان لے کر آئے تھے. جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر کر چکے ہیں، آل عمران وغیرہ میں بھی، کہ صرف یعنی احادیث کے اندر اور روایتوں کے اندر جو آتا ہے تقریباً 10 کے قریب، ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 مشکل لوگ تھے کہ جو اصل میں ایمان لے کر آئے تھے یہود میں سے. تو لہٰذا ایمان کے اندر بھی آنے میں یہ بہت کم ہے اور ایمان لانے میں بھی یہ بہت لوگ کم رہے ہیں. تو یہ اصل میں یہود کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا تعارف کروایا ہے کہ ان کی حرکات کیسی تھی، ان کا عمل کس طرح سے تھا. جب ان کی طرف دعوت پیش کی جاتی، اس کو سنتے تو سننے کے بعد یا تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے نافرمانی کی، یا پھر ٹوسٹ کر کے اس کی تعویلات کرتے، ان کے غلط معنی کرتے اور دین کے اندر تان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان قبیح اعمال سے دور رکھے. اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر جو باطل پرست ہیں، اسی طرح کے یہود اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے سزا بتائی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے ہو الکتاب کتاب، آمنو تم سب ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، یعنی اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لیما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان نطمس ان کہ نطمس ہم مسخ کر دیں، ہم مٹا دیں، ہم اس کو بالکل ڈسٹارٹ کر دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پھر
نردہ ہم رد کریں، رد کرنا ہوتا ہے پلٹ دینا، واپس کر دینا، لوٹا دینا کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کی طرف بھیج دینا جس کا وہ حقدار ہے. فنردھا پھر ہم پھیر دیں انہیں علی ادبارہا علی اوپر ادبار پشتوں کے، ان کی پیٹھوں کے، بیک جس کو بولتے ہیں، ہم ان کو اس کی پشتوں کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں. او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان کے اوپر، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں، محروم کر دیں. کما جس طرح کے لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، اصحاب یعنی ساتھی یا والے، السبت ہفتے والے. وکانا اور کانا ہے امر اللہ امر حکم اللہ ہی اللہ کا مفعولا ہو کر رہنے والا. فعل ہم کہتے ہیں نا، فعل اردو میں ہم پڑھتے ہیں، کام کو کہتے ہیں فعل، تو وہی لفظ ہے مفعولا ہو کر رہنے والا، یعنی اللہ کا حکم اور اللہ رب العزت جس کا فیصلہ کر لیں تو وہ یقیناً ہو کر رہنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. تو یہود کی ہم نے دیکھا کہ شرارتوں کو بیان کیا اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں، اور اب اس آیت میں انہیں ایمان کی دعوت دی ہے، اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے احکام خداوندی بجا نہ لانے پر اللہ نے وعید سنائی ہے. کیونکہ یہود، کیوں یہ اتنی وعید ان کو سنائی گئی ہے؟ کیونکہ یہود کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ عالم تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بے علمی میں، جہالت میں یہ کام کر رہے تھے، بلکہ وہ لوگ علم رکھتے تھے، معرفت رکھتے تھے، چیزوں کو جانتے اور پہچانتے تھے، ان کو علم تھا. آج بھی جو یہودی ہیں وہ آپ کسی عیسائی کے ساتھ یا کسی ہندو کے ساتھ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. ان کے لوگ جو ہیں علم والے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے جس کو انہوں نے علم سمجھ لیا ہے آج خصوصاً، اس کے اندر تحریف کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. وہ بڑے کٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہود عالم تھے اور علم و معرفت کے باوجود مسئلہ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے. یعنی سب کچھ قرآن کریم ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر ان کا نام بھی پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف ایک ڈھیٹ پن ہے، ایک ڈھٹائی ہے. تو اس ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس سے رکے ہوئے ہیں. تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو وعید سنائی ہے. تو اللہ فرماتا ہے من قبل ان نطمس وجوہا، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے، کیونکہ ان کو کتاب دی گئی ہے. فرمایا اوتوا الکتاب آمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ جو یعنی اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں کہ جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ قرآن کریم ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مانتے نہیں ہیں. تو جب وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ من قبل ان نطمس وجوہا. تو اس وعید کا تعلق جو ہے یا تو قیامت کے دن سے ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، ڈسٹارٹ کر دے گا، یا پھر دنیا میں چہروں کو مسخ کر دینا بھی مراد لیا گیا ہے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یا پھر اس کی مثال اللہ رب العزت نے اصحاب سبت کے ساتھ دے دی ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہفتے والے جو لوگ تھے ان کی چہروں کو بھی اللہ نے ڈسٹارٹ کر دیا تھا، ان کو بھی مسخ کر دیا تھا اور ان پر لعنت کی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ویسے ہی لعنت کر دے. تو مختصراً ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ اصحاب سبت کا کیا معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. اور ان اصحاب سبت نے اصل میں کیا کیا تھا؟ ہیلا. یعنی یہاں پر بھی وہی اصل میں چیز ہے، جیسے پہلے تعویل کی بات آئی ہے تو اب ہیلے کی بات آ رہی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہفتے والا دن ان کے لیے، یعنی اس کے دن ہفتے والے دن یہ شکار کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو منع کر دیا کہ آپ ہفتے کو شکار نہیں کریں گے بلکہ دیگر دنوں میں کریں گے. اور ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی. تو انہوں نے وہاں پر ہیلے بہانے اس طرح سے کیے کہ گڑھے کھود دیے کہ ہفتے والے دن پانی اوپر آئے گا، بلند ہوگا، مچھلیاں ان گڑھوں کے اندر آ جائیں گی، اور اس کے بعد ہم اگلے دنوں کے اندر ان مچھلیوں کو نکال لیں گے. تو اس طرح سے یعنی دین کے اندر جو اس طرح کے ہیلے بہانے نکالنا اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا، جس کو اللہ نے منع کر دیا ہے اس کو اپنے لیے حلال کرنا، یہ آج دیکھیے تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہم کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کبھی سود کو حلال کر لیتے ہیں، کبھی موسیقی کو حلال کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کبھی رشوت دینے کو ہم حلال اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اسی طرح سے، اسی لیے مثال اللہ رب العزت نے یہود کے تناظر میں اس چیز کی بھی دے دی ہے
کہ جو اہل سبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا، اور ان کے ساتھ کیا کیا؟ ایک تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کو سور اور بندر بنا دیا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ وہ یہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے شروع میں ان لوگوں کو ایمان لانے کی بات کی ہے اس قرآن کے اوپر، تو اس حوالے سے کیونکہ اس اسلام کے اور قرآن کے مخاطب سب لوگ ہیں، تو لہٰذا امت محمدیہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو اس وقت جتنے بھی یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہا ہے۔ لیکن اس میں سے یعنی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کی طرف بھیجا ہے نبی بنا کر، لیکن ان میں کلمہ پڑھنے والے امت اجابت بھی ہیں، یعنی جیسے مسلمان کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور دوسرے امت دعوت، یعنی جو آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں، جیسا کہ خود یہاں پر قرآن کریم نے انہی یہود کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، کہ اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کو خطاب کیا اللہ رب العزت، لیکن انہوں نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا ہے۔ دعوت تو دی گئی لیکن اس سے محروم رہے، اور کچھ وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور آج وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بین یدی الساعۃ مسخ وخسف وقذف، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ قیامت سے پہلے شکلوں کا بدل جانا، زمین میں دھنس جانا اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے۔ یعنی حدیث مبارکہ بھی قرآن کریم کی آیت کی ایک تشریح کر رہی ہے کہ ایسا یقیناً ہونے والا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہو۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اذا ظہرت المعازف والکینات واستحلت الخمر، یعنی آخر زمانے میں زمین میں دھسنا، پتھروں کی بارش اور شکلوں کا بدل جانا واقع ہوگا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باجے گاجے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، یعنی موسیقی کو جب عام کر دیا جائے گا اور شراب حلال کر لی جائے گی، یعنی یہ دونوں چیزوں کو یہاں پر شراب اور موسیقی کو دیکھیے ایک جگہ پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آخر زمانے کے قریب لوگ، کیونکہ یہاں پر تو یہ باجے گاجے اور گانے والیوں کو ایک خبر کے طور پر لایا گیا ہے، جس سے بعض لوگوں نے اس کی ایک غلط ترجمہ تعریف اور اس سے غلط مفہوم نکالا ہے، اس ایک حدیث کو صرف لے کر کہ جناب یہاں پر تو صرف خبر کے طور پر کہا گیا، حرام تھوڑا کہا گیا ہے باجے گاجے اور گانے والیوں کو، جبکہ صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ لوگ زنا، جوا اور شراب کی طرح گانے کو بھی حلال کر لیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ دوسری حدیث میں، یعنی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں الفاظ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں لیکن لوگ ان کو اصل میں اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام جو قبیح اعمال ہیں ان سے دور رہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے جو ہیں ہم اس کی توفیق کو چاہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار بنیں، نہ کہ اللہ رب العزت کی لعنت جن پر پڑنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہم آج کی آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک جرم عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں وہ معاف کرتا، نہیں وہ بخشے گا، ان کہ یشرکا، کہ وہ شریک بنایا جائے، یعنی اگر اللہ کو شریک بنایا جائے تو اللہ رب العزت اس بات کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، بھی ساتھ اس کے، یعنی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنا دیا جائے، وَيَغْفِرُ، اور یغفرو، اور وہ معاف کر دے گا، ما دونا، ما جو، دونا علاوہ، ذالکا اس کے، یعنی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا، یعنی کوئی بھی گناہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیمن، لیے، من جو، یشاء وہ چاہے گا، یعنی اللہ آپ کی مرضی ہے باقی چیزوں کے لیے، اللہ چاہے معاف کرے، اللہ نہ چاہے نہ معاف کرے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ بات بتا دی ہے کہ شرک کو اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک،
و اور من جو یشرک شریک بنایا باللہ اللہ کا فقد پس قد یقیناً افطرا تو اس نے گھڑا ہے، اس نے ایک بہتان باندھا ہے، اس نے ایک الزام لگایا ہے، اثمن گناہ کا، عظیمن بہت بڑا، یعنی اس نے اللہ رب العزت پر بہت بڑا الزام لگا دیا ہے، اللہ کی طرف ایک بہت بڑا بہتان باندھ دیا ہے۔ کس نے؟ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو یہ آیت اصل میں بہت ہی اہم آیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو 3 مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک موضوع جو ہے وہ توحید ہے، یعنی اس شرک سے ہٹا کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لانا۔ قرآن کریم کا ایک موضوع یہ ہے، اور دوسرا موضوع جس میں اللہ رب العزت نے دوسری قوموں کے قصے اور ان کے واقعات کو ہمارے لیے ایک نصیحت کے لیے پیش کیا ہے، اور تیسرے احکام و مسائل اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، یعنی اس ایک موضوع کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت توحید کے خلاف جو شرک کیا جاتا ہے، توحید کو چھوڑ کر جو شرک کی طرف آیا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کو ڈانٹ پلائی ہے، ان کو وعید سنائی ہے، اس کے بعد اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے، یعنی یہ ساری وعیدیں ان کو کس لیے مل رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا، اور ان کے اندر کفر اور شرک والی جو ہے روش ان کے اندر جاری ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، یہ قابل معافی گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے، جسے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا سزا دے دے گا، اور سزا دے کر یا پھر چھوڑ دے گا۔ یعنی ایسے بھی بہت سے لوگ ہونے والے ہیں کہ جو جہنم کے اندر جائیں گے، اور اللہ رب العزت پھر ان کو معاف فرما کر ان کو جہنم سے آزادی دے دے گا۔ یعنی ایسے، لیکن اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر مر جائیں، یعنی انسان نے چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اور اسی طرح کوئی نماز اگر چھوٹ گئی ہے اس سے، تو اس طرح کے جو گناہ ہیں، ان سب گناہوں سے اگر انسان نے زندگی کے اندر توبہ نہیں کی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان سب سے تو اللہ معافی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یعنی اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے۔ اس لیے انسان کو دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اللہ یہ تو معاف کر ہی دے گا تو ہم چاہیں تو نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، جھوٹ بھی بول لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیٹنگ بھی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا لمن یشاء، یعنی جس کو اللہ چاہے، اگر اللہ نے نہ چاہا تو کیا بننے والا ہے؟ پھر انسان پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے یعنی دلیری نہیں دکھانی ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے اور ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے، لیکن ایک امید ضرور باقی ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اگر کچھ اس میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ کمی بیشی ہو گئی تو اللہ یقیناً اس کو معاف کرنے والا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک جو ہے، اللہ رب العزت نے اس سزا کو ایسی بڑی سزا، اس جرم کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ اس کی سزا بالکل نہیں ہے۔ اور بعض جو ہیں جرائم جو ہیں ان کو بعض شفاعت کرنے والے، اور جن میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی شفاعت سے اللہ رب العزت ان کو معافی دے دے گا، ان گناہوں سے انسانوں کو معاف کر دے گا، جہنم سے بہت سے لوگوں کو سفارشیوں کی وجہ سے سفارش سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آگے ہم چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، جو شروع کی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ یقین مانیے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو بات پیچھے دیکھیے نا، امید کی آئی کہ شاید انسان جہنم میں جائے سفارشی کی وجہ سے، کسی کی شفاعت کی وجہ سے جہنم کے اندر سے نکل آئے، لیکن نکل کے آ بھی جائے تو ہوگا کیا؟ اگر انسان نے شرک کر رکھا ہے، شرک سے توبہ نہیں کی تھی مرنے سے پہلے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ شخص جنت کے اندر کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، مأوا کہتے ہیں جو اس کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہو، یعنی جس سے اس نے کبھی بھی نہیں نکلنا ہے، اس کا جو پکا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی امید بھی اللہ نے باہر نکال دی ہے، جو آج بہت سے لوگ یہ امیدیں دلاتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے اڈے کے اوپر آئیں، آپ ہمارے مزار کے اوپر حاضریاں دیں، آپ اس گلے کے اندر چندہ ڈال دیں،
اور آپ فلاں شخص کو پیر پکڑ لیں تو وہ آپ کو جنت کے اندر داخل کرا دے گا، وہ آپ کو جہنم کے اندر سے بچا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر گناہ گاروں سے مراد یہی ہے، یہ شرک کرنے والے، جس کا آغاز اللہ نے جو آیت میں بیان کیا، انہ من یشرک باللہ، تو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور صحابہ کرام نے کہا کہ یقیناً آپ ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو خود اسی آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کیا فرماتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، کہ جو شرک کرتا ہے اصل میں وہ بہت بڑا اللہ رب العزت کے اوپر بہتان باندھتا ہے، اللہ کے اوپر بہت بڑا الزام لگاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں شخص کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کاروبار ہوتے ہیں، کاروبار کے اندر لوگ شریک بنا لیتے ہیں کہ فلاں شخص بھی ساجی دار ہے، اس میں برابر کا اس کا حصہ ہے، اس کے نفع اور نقصان میں اس کا حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے تو وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم بہت بڑا، جو شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر یعنی فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت جاتے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سورۃ الانعام میں یہ بات کن کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا تذکرہ ان کا نام لے کر کیا ہے، اور ان تمام انبیاء کی تذکرے کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے جو اصل ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنی اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کو اصل راستہ دکھاتا ہے۔ اور اگر یہ انبیاء جو ہیں اگر بفرض محال یہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال اللہ رب العزت سارے کے سارے برباد کر دیتا۔ یعنی کتنا بڑا جرم ہے یہ شرک، کہ جو کسی نبی کا بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے، کیونکہ انبیاء سے شرک کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پر ذکر کر کے ہم لوگوں کو الرٹ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا قانون ہے وہ ان نبیوں کے لیے بدلنے والا نہیں ہے تو پھر کسی امتی کا کیا حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور ہم بس اگلی چند ایک دو سلائیڈز کے اندر شرک کو تھوڑا سا مزید کھولنے کی کوشش کریں گے کہ شرک اصل میں ہے کیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ تو قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں کہ جناب شرک بہت بڑی بیماری ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اپنے اعمال کے اندر شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کس طرح سے پہچانیں کہ یہ شرک کیا ہے؟ تو یہ بہت اہم کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شرک اصل میں کیا چیز ہے۔ تو شرک کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ غیر اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم اگر اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اللہ کا ساجیدار ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں ان باتوں اور خصوصیات میں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، تو پھر یہ شرک ہے۔ یعنی جو چیز صرف اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے حاجت روائی، مشکل کشائی، دعاؤں کو قبول کرنا اور دعا کرنے والے کی مراد کو سننا، اور اسی طرح بیٹے بیٹیاں دینا اور کشتیوں کو پار لگانا، انسانوں کی مدد کرنا، دعاؤں کو قبول کرنا، انسانوں کی مغفرت کرنا، یعنی کتنے ہی اعمال ہیں۔ تو یہ سارے کے ساری اللہ کی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت، اس کی خصوصیت ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخص، فلاں پیر بھی جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت میرا
مراقبہ کر رہا ہے تو یہ اس شخص نے اللہ رب العزت کی خصوصیت میں اس پیر کو شریک کر دیا ہے، یا فلاں شخص بھی میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، فلاں شخص بھی میری حاجت روائی کرنے والا ہے، اور وہ مجھے کسی مشکل سے مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ تو ہم نے یہ اصل میں معنی اور یہ مفہوم کہاں سے نکالا؟ یہ ہم نے یہ شرک کی جو ڈیفینیشن کی ہے کہاں سے کی ہے؟ تو اللہ رب العزت کا قرآن خود اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ جب سب کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے پھر بھی کافر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے برابر قرار دے دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے برابر جو لوگ نہیں ہیں ان کو وہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، فلاں شخص بھی جو ہے وہ ہمیں آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ خود بھی سیریں اسی طرح کرتا پھرتا ہے، اڑ کے کبھی ایک نماز حرم میں پڑھتا ہے، ایک نماز مکے میں پڑھتا ہے، ایک نماز مدینے میں پڑھتا ہے۔ کتنے ہی واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الشعراء کے اندر، اللہ نے فرمایا اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا تھا، یعنی ان کو بھی اللہ رب العزت ہی تصور کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس کی مزید وضاحت ہمیں عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، و شئت، اور جو آپ چاہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے ساتھ ملا دیا، اللہ کے برابر، یعنی ایک طرف اللہ کی چاہت کی بات کر رہا ہے کہ جو اللہ چاہے، اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ جو آپ چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے؟ بلکہ تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ وحدہ، یعنی تمہیں یہ نہ کہو جو تم نے کہا ہے، بلکہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ اکیلا چاہے، وحدہ یعنی اکیلا، یعنی جب چاہت کی بات آئے، جب اللہ کی بات تم کر رہے ہو تو ساتھ مجھے اس کے شامل نہ کرو، اس طرح مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ تو اسی کی وضاحت ہم ایک دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو برابر نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ بھی ہے۔ تو اس آیت کے اوپر کسی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الانداد هو الشرک، یعنی یہ جو لفظ انداد ہے، برابر ٹھہرانا، یہ اصل میں شرک ہے۔ اخفا من دبیب النمل، یہ جو چیونٹی کی پاؤں کی آہٹ ہے اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ ہلکا ہے۔ علی صفات سوداء، یعنی وہ چیونٹی جو ایک کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہے، فی ظلمت اللیل، کالی رات، اندھیری رات کے اندر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کتنی ایک بہترین مثال کے ساتھ عبداللہ ابن عباس نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ شرک اور شرک اکبر، انداد والا شرک جو ہے جس میں اللہ کے برابر ٹھہرایا جاتا ہے، وہ کیسا شرک ہے کہ جیسے ایک اندھیری رات کے اندر ایک کالی چیونٹی ایک کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کوئی موجود بھی ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ انداد والا شرک جو ہے انسان کے اندر آ جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اس طرح کہے، یعنی انہوں نے پھر آگے اس کی ایگزامپلز بھی دی عبداللہ ابن عباس نے، اور وہ ایگزامپل سنیے ذرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے فلاں، اللہ اور تیری جان کی قسم، یعنی انسان کسی کو کہے کہ اللہ کی قسم اور تیری جان کی قسم، تو اس نے اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح کہا یا میری جان کی قسم، یعنی اللہ کی قسم اور میری جان کی قسم، یا اس طرح کہہ لے، یا تو اس طرح کہے کہ اگر یہ کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتے، اگر بطخ نہ ہوتی تو چور داخل ہو جاتے، یعنی انسان کا یہ ذہن بن جائے کہ اگر یہ کتا نہ ہوتا تو گھر میں چور نہیں پڑنے تھے، کیونکہ کتا بھونکتا، گھر میں چور داخل نہ ہوتے۔ تو یعنی اس نے اس چور کو آنے سے بچانے کا ذریعہ کس کو سمجھ لیا؟ اس کتے کو، یا پھر بطخ کو جس نے آوازیں نکالی تو آپ جاگ گئے اور چور سے بچ گئے۔ تو انسان اگر ایسے الفاظ کہتا ہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، اور آج ہم اس طرح کے الفاظ بعض اوقات ڈرائیونگ میں کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر میں بریک نہ لگاتا تو آج ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا، آج مجھے فلاں شخص نہ جگاتا تو آج میں نہ اٹھتا۔ یعنی اس طرح انسان بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر
جن کا شکر جو ہے اللہ رب العزت کو کرنا چاہیے تھا، اس کی بجائے انسان اس کے اندر شکر میں آدمی کو اس میں شامل کر دیتا ہے۔ اور اس طرح آدمی کا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور تو چاہے، اور آدمی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو اس میں فلاں کو شامل نہ کر، یعنی انہوں نے پھر اس کو کیا سمجھایا کہ تو اس میں فلاں کو شامل نہ کر، کیونکہ یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کتنے بہترین انداز میں اس شرک کو سمجھایا ہے۔ اور اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے اسی طرح سمجھایا کہ لَشِرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، کہ یقیناً یہ جو شرک ہے تمہارے یعنی تم لوگوں میں جو پایا جاتا ہے وہ اس طرح ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ جو ایک چونٹی کے پاؤں کی چال سے بھی ہلکا ہے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، لَشِرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، کہ یقیناً جو شرک ہے وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکا ہے، یا خاموش ہے، یا چھپا ہوا ہے۔ الا، خبردار، ادلک علی شیء، یعنی خبردار کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور یہ ہم سب کو لینی ہے اصل میں یہ چیز، یہ ایک ایسی بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سکھائی ہے کہ میں کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ کیا؟ اذا فعلتہ ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، کہ اگر تو یہ کر لے گا تو تم سے چھوٹا بڑا ہر طرح کا شرک جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قل، کہ تو کہہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم۔ اس دعا کو سب لوگوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ جو سن رہے ہیں اس وقت کہ اس کو یاد کر لیں، دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو بھی بتائیں کہ یہ دعا ہم یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت وہ اس شرک کی وادی کے اندر چلا گیا تھا، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرک بک، کہ میں شرک کروں تیرے ساتھ، وانا عالم، اور اس حال میں کہ مجھے پتا ہو، یعنی میں جان بوجھ کر شرک کروں، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واستغفرک، واستغفرک، اور میں مغفرت چاہتا ہوں تیری، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، لما لا عالم، اس شرک کے بارے میں کہ جو میں کر چکا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شرک ہے اور وہ مجھ سے صادر ہو سکتا ہے، تو میں اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو اس دعا کو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو یاد کریں، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح ایک اہم بات ہمیں ایک اور سمجھنی ہے، آخری بات انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے، کہ عبادات کے اندر جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ شرک کا انسان کو احساس نہیں رہتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی احادیث کے اندر دیکھا کہ شرک کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کس کس طرح سے شرک میں پڑ سکتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں اس چیز کو محتاط رہنا ہے اور احتیاط کرنی ہے کہ کہیں شرک کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو ان میں ہم نے عبادات کی تمام قسموں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ہم یہاں پر چند بڑی بڑی عبادات کو، جن کو کتب کے اندر لکھا گیا ہے، ان کو ہم چند کو ذکر کریں گے، جن میں سب سے پہلی، سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ دعا ہے، کہ دعا جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یقیناً یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، تو دعا صرف اللہ رب العزت سے کی جائے، دعا کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ انسان کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دعا ہی ہے نا، تو اللہ کے پیارے رسول نے بھی فرمایا کہ الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے، کیونکہ جب انسان کسی شخص سے دعا کرتا ہے کہ فلاں شخص تو میری مدد کر، فلاں شخص تو یعنی مجھے فلاں مصیبت سے نکال، تو یہ اصل میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز بس وہ یاد رکھیں کہ انسان وہ دعائیں یا اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے وہ مدد مانگ سکتا ہے کہ جس کے وہ قابل ہیں، یعنی مثال کے طور پر میرے سامنے میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ چیز پکڑاؤ، تو اس میں تو میں اس کو پکار سکتا ہوں، اس سے مدد مانگ سکتا ہوں۔ لیکن ایک شخص امریکہ کے اندر بیٹھا ہے اور وہ میری بات کو بھی سن نہیں رہا ہے، اور کوئی مائکروفون نہیں لگا ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں میں اس کے ساتھ کر رہا، اور میں یہاں سے اس کو پکاروں، یا ایک شخص قبر کے اندر ہے میں اس کو یہاں سے پکاروں کہ تو میری مدد کر، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم اللہ رب العزت کے لیے جو خاص ہے، اور ہم اس کے لیے عام بندے کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، تو ایسی چیز جو ہے وہ شرک کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح الاستغاثہ، استعانہ، یعنی مدد طلب کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خود ایک ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔
تو یہ مدد جو ہے اس طرح کی وہ صرف اللہ رب العزت سے مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح الاستغاثہ یعنی شدید پریشانی کے اندر انسان اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جب کسی کو پکارتا ہے، اور اسی سے لفظ غوث نکلا ہے، جو آج بعض لوگوں نے انسانوں کو لفظ یہ دے دیا ہے، جبکہ یہ غوث کا لفظ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہی آپ کو پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے استغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم اپنی شدید پریشانیوں کے اندر اللہ رب العزت کو جب تم نے پکارا، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری پکار کو سن لیا اور اس نے اس کو قبول کیا۔ تو لہٰذا یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس سے استغاثہ کیا جائے۔ اسی طرح اس سے استعاذہ کیا جائے۔ استعاذہ کیا ہے؟ یعنی پناہ طلب کرنا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح ہم تعویذ کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس تعویذ کو پہنتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تعویذ یعنی ہم نے اصل میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ میں نے جو گلے کے اندر پہنا ہے یہ میری پناہ، مجھے پناہ دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے کسی تمیمہ کو، گلے میں کسی تعویذ کو لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ تو یہ استعاذہ یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح المحبہ یعنی جس انداز میں شدت کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے، اگر انسان کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اور اسی آیت کے شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں، جو کفار لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کیے جانے کا حق تھا۔ اسی طرح خوف، یہ خوف بھی ایک عبادت ہے کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے، خالص اللہ کا صرف اپنے دل و دماغ کے اندر خوف رکھے۔ اسی طرح رجا یعنی توقع اور امید صرف اللہ سے رکھی جائے۔ اسی طرح رغبہ ہے کہ انسان لالچ اور طلب کہ اللہ رب العزت مجھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا، اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر دے گا، یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح التوکل ہے تو خالص توکل اللہ کے اوپر، اور اسی طرح ذبیحہ ہے کہ انسان جب بھی کچھ چیز ذبح کرے تو وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو اور اللہ کے نام سے ہو، یعنی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔ تو یہ ہم نے چند عبادات کی شکلیں دیکھی کہ جن کے اندر نارملی لوگ شرک کرتے ہیں۔ ایک آخری سوال کا جواب کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مومن شرک کر سکتا ہے، اور بعض لوگ یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ مومن شرک نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ شیطان کی طرف سے انسانوں کے اندر ڈالا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ اس حالت میں ایمان لاتے ہیں کہ مگر وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایمان بھی لے آتے ہیں اور اس کے باوجود شرک کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کی یہ حالت دیکھیں، ہم لوگ اصل میں ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، اور یا پھر کوئی سکھ سے مسلمان ہوا، کوئی عیسائیت سے مسلمان ہوا، ہمارے جو انڈیا پاکستان کے خصوصاً لوگ ہیں، تو کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو اللہ ماشاءاللہ کئی لوگوں نے جب آئے اسلام کے اندر تو اسلام کی بھی چند چیزوں کو، اشعار کو اپنا لیا، اور ساتھ پرانی جو پچھلی رسمیں رواج اور پرانے وہ چیزیں تھیں اس کو بھی جاری رکھا، جن کے اندر شرک پایا جاتا تھا اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حالت میں ایمان قبول کرتے ہیں کہ ساتھ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو بات یہ کہنا کہ مومن شرک نہیں کر سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ مومن کے اندر یعنی ایمان کو ہر وقت بچانا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر مومن شرک نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے پھر یہ دعا کیوں سکھائی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس شرک سے ہم سب کو الرٹ رہنا ہے اور اس سے بچتے رہنا ہے۔ تو ہر طرح کے شرک سے حفاظت کی دعا جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کر دی، تو اس دعا کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ پھر یہاں پر ایک دفعہ آپ کے سامنے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو یہ دعا جو ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، خود بھی اس کو یاد کریں۔ اسی پر اپنے اس تفسیر کے لیکچر کو، ترجمہ اور تفسیر کو، اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنا، جو سمجھا، جو کہا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔